السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج کا یہ پہلا درس ہے تیسری سورہ قرآن مجید کی، سورہ العمران۔ مفہوم اور تفسیر بیان کریں گے جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، آیات 1 سے 6 تک۔ تو سر پلیز گو ایٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 30 تاریخ ہے اور سن ہے 2023۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم سورہ العمران کی ابتدا کر رہے ہیں، جو کہ قرآن کریم کی تیسری سورت مجیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارفی ذکر کریں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ العمران کی 1 سے 3 تک کی آیات کی تفصیل جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ العمران کا تعارف۔ سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی تیسری سورت مجیدہ ہے۔ چونکہ اس میں العمران کا ذکر ہے، اس لیے اسی نام سے منسوب ہے۔ اس کی 200 آیات ہیں۔ سابقہ سورہ البقرہ کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ جن مسائل کا ذکر اس میں اجمالاً آیا ہے، اس میں تفصیلاً دے دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود کے ساتھ ہے اور اس میں زیادہ تر نصارہ کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ میں وحدت باری کے مقابلے پر گائے پوجا اور عام بت پرستی کی تردید فرمائی ہے۔ اس میں مسیحی عقیدہ ابن اللہ اور حضرت مسیح کی الوہیت کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں خانہ کعبہ کی مرکزیت اجاگر کی گئی ہے اور اس میں اس کے تاریخی شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ سورہ البقرہ میں جنگ کی ضرورت و اہمیت نمایاں فرمائی ہے اور اس میں صحابہ کی ان 2 جنگوں کا ذکر ہے جس میں سے ایک میں فتح اور دوسری میں شکست ہوئی تھی، اور ان تذکار جلیلہ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ فتح کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر شکست ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس سورہ مجیدہ میں قرآن کریم کے متعلق وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی۔ دونوں قسم کی آیات ذات باری ہی کی طرف سے ہیں۔ جو لوگ محکمات سے الگ کر کے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے اذہان ٹیڑھے ہیں۔ متشابہات کا مفہوم خود اللہ تعالیٰ نے محکمات میں محفوظ کر دیا ہوا ہے۔ محکمات و متشابہات کی مکمل بحث جو ہے اس کا بھی ہم آئندہ جو ہے درسوں میں ذکر کریں گے۔ نیز اس صورت مجیدہ میں رسول مقبول سلام علیہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تاریخ کا کچھ حصہ بھی آ گیا ہے، یعنی قرآن کریم کے نزول اخری میں سے جنگ بدر اور احد کے ضروری واقعات بھی درج کروا دیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے میدان بدر میں صحابہ کی مدد فرمائی جب وہ کمزور تھے، اور کس طرح احد میں ہزیمت سے دوچار ہوئے جو ان کی اپنی صحف کا نتیجہ تھا۔ اس صورت میں ان تاریخی واقعات کی جھلک
اور فرض منصبی میں سستی کرنے والے صحابہ کی معافی کا اعلان عام بھی درج کروا دیا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم میں کمی کرنے پائیں اور نہ ان کی شان میں کسی قسم کے ناملائم الفاظ زبان پر لا سکیں۔ کاش کہ اگر صحابہ کرام کے مخالف حضرات اس صورت کی محولہ آیات پر تصریف آیات کے ساتھ غور فرمائیں تو شان صحابہ نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ ایک پرانی مخاصمت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور فرزندان ملت کے صدیوں کے بچھڑے ہوئے دو بھائی آپس میں گلے مل جائیں گے۔ سورہ آل عمران کا خاتمہ اس اہم حکم پر ہوا ہے کہ پوری امت ایک مضبوط مرکز کے ذریعے خود بھی ثابت قدم رہے اور دائرہ ایمان میں داخل ہونے والے جملہ افراد کو بھی ثابت قدم رکھے۔ امت کا باہمی ربط و ضبط کبھی نہ ٹوٹنے پائے، اس سے امت ہر قسم کے داخلی اور خارجی خطرات سے محفوظ رہ سکتی ہے، اور یہی ہے قوموں کی کامیابی اور عروج کا اہم ترین راز۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ سلام آیا ہے، مثلا سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، پھر آیا ہے سلام علی المرسلین۔ یہ 37 سورت جو ہے اس کے 79 میں آیا ہے، 109 میں آیا ہے، 120 میں آیا ہے، 130 میں آیا ہے، 181 میں بھی آیا ہے۔ حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے سلام علیہ 19 اور 15۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن میں انبیاء کے ناموں پر سلام علیہم کہنا چاہیے، جو سلام علیہ کا مخفف ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم سورہ آل عمران کی پہلی آیت جو ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس کا مفہوم، اللہ صاحب بخشش عامہ اور صاحب رحمت خاصہ کے بابرکت نام کے ساتھ پڑھیے گا۔ الف لام میم، اے امین، لام سے مراد لین القلب، نرم دل والے، محمد مرسل۔ میں پھر دہراتا ہوں، الف لام میم یہ مخفف ہے، اے امین، لین القلب، نرم دل والے، مرسل بھیجے گئے ہوئے، محمد تعریف در تعریف کیے گئے ہوئے، حمد در حمد کیے ہوئے، اللہ کے سوا کوئی فرمانبرداری کے لائق نہیں، وہ از خود زندہ ہے، نیز ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے از خود قائم بالذات ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ 3/4۔ اب اس کا مفہوم،
اے رسول اس حیو قیوم نے آپ پر اپنی حقیقت بدوش کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی، اور پھر یہ کتاب جو ہے قرآن کتاب فیصل نازل فرمائی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دینے میں غالب ہے اور ہر جرم کی پوری سزا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے کہ یہ سورہ مقدسہ کی ابتدائی آیات کریمات ہیں جن میں وحدت باری کے بعد اس اہم ترین امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے صرف منزل من اللہ کتاب کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سے پہلے بھی انسانی ہدایت کے لیے تورات، انجیل وغیرہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اور سلسلہ ہدایت کی آخری کتاب قرآن کریم بھی اسی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ سامعین کرام، 3/3 اسی سورہ العمران میں نزل علیک الکتاب بالحق کے الفاظ انتہائی اہم اور غور طلب ہیں، جن سے بالوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے جملہ مندرجات حق ہیں، یعنی کائناتی مشاہدات ہر دور میں ان کی تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابقہ کتب انجیل تورات حق نہیں ہے؟ اگر وہ حق ہیں تو نزول قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب خود آیت بالا 3 سے لے کے 4 میں گزر چکا ہے کہ قرآن سے پہلے تورات انجیل کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا جو حق ہی تھی، لیکن ان کتابوں کے اہل حضرات کے متعلق خبر دی گئی ہے 4/46 میں کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ اللہ کے پاک کلام کی اس کی اصل مقامات سے تحریف کرتے ہیں، اور تحریف کا یہ عمل بدستور جاری ہے، جس پر بائبل کے مختلف ایڈیشن خود گواہ ہیں کہ ہر نیا ایڈیشن سابقہ ایڈیشن سے متعدد مقامات پر مختلف ہوتا ہے۔ پھر اناجیل اربع میں بھی متی، مرکس، لوکا، یوحنا کی انجیلیں تو ہیں، لیکن مسیح کی انجیل کوئی نہیں۔ پھر ان اناجیل کی نمایاں تحریفی حالت یہ ہے کہ ان کا اصل متن غائب ہے، حالانکہ کسی کتاب کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ صرف اس کا متن ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں اب ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جسے تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے متن کی حفاظت کر دی گئی ہو۔ چنانچہ 15/9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے ذکر کو، قرآن کریم کو، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ضمانت کے ساتھ قرآن کریم کو نازل کر کے اسے فرقان 3/4 میں قرار دیا گیا ہے، اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکے گا، اور جتنی تحریف دین اللہ میں سابق اہل کتاب نے کر رکھی ہے یہ اس کا فرق بھی نمایاں کرتا رہے گا۔
المختصر سابقہ کتب تورات انجیل وغیرہ سب حق ہی نازل ہوئی تھیں، مگر اہل کتاب نے ان میں تحریف کر دی ہوئی ہے، اس لیے اب قیامت تک کے لیے الہی رہنمائی قرآن کریم سے ملتی رہے گی۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ سابقہ کتب میں تحریف بڑے رازدارانہ انداز سے کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ 3/5 ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ وہ ہے کہ اس سے نہ کوئی زمین کی چیز ہی مخفی رہتی ہے نہ آسمان کی۔ تو اس طرح جب وہ ہر مجرم کی حقیقت جرم سے پوری طرح باخبر ہے تو اس کی عدالت سے کسی مجرم کا بچ نکلنا ہرگز ممکن نہیں، جبکہ اس کے ہاں نہ رشوت راہ پا سکتی ہے نہ سفارش راہ پا سکتی ہے۔ 2/48 اور 2/254، 2/48 and 2/254۔ تو اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ خوردبینی جرثومہ بھی مخفی نہیں جو ماں کے پیٹ، رحم اور اول کے متعدد پردوں اور اندھیروں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اندھیروں اور پردوں میں بھی قسم قسم کی تصویریں بناتا رہتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ 3/6 اے نو انسانی، وہ اللہ ہی ہے جو ہر ماں کے رحم میں اپنے قانون مشیت کے مطابق جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی فرمان برداری کے لائق نہیں۔ وہ رحموں کے متعدد اندھیروں میں تصویر بنانے پر غالب بھی ہے اور صاحب حکمت بھی، یعنی اپنے حکمت برے قانون جاریہ کے مطابق ہی جدا جدا تصویریں بناتا ہے۔ پہلا پوائنٹ جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے پوری نوع آدم واجب التکریم ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، 17/70 اس کا مفہوم، اور البتہ تحقیق ہم نے پوری کی پوری نوع آدم کو واجب التکریم قرار دیا ہے۔ اس اعلان الہی کا مشاہدہ اس کارگاہ کائنات کے چپے چپے سے عیاں ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات صرف اور صرف ایک اکیلی نوع آدم کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کی بڑی بڑی مہیب قوتوں کو اس کے تابع تسخیر کر کے تابع فرمان کر رکھا ہے۔ تو یہ ناقابل انکار مشاہدے کے ساتھ ساتھ یہ واضح رہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے قرآنی اعلان کے مطابق اس نوع کے جملہ فرد افراد بھی واجب التکریم ہیں۔ ان میں سے نوعی لحاظ سے کوئی ایک فرد بھی ادنا اور ذلیل نہیں ہے۔ البتہ اس نوع کا جو فرد ضابطہ الہی کے خلاف نیک اعمال کی بجائے بد اعمال بجا لائے، اسے اس کے جرم کی سزا بقدر جرم دی جائے گی۔ نوعی لحاظ سے اسے وہی مقام حاصل رہے گا جو
ذات باری تعالیٰ نے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدمہ کا اعزازی اعلان میں عطا فرمایا ہے۔ بالفاظ دیگر عملی فضیلت کے سوا نوع انسانی میں رنگ و نسل، گوت، ملک، قوم، قبیلہ کی روح سے کوئی فرد انسانی کسی فرد انسانی سے اعلیٰ و افضل ہرگز نہیں۔ واضح ہے کہ قرآنی ضابطہ حیات کے پیش کردہ مساوی، متوازن اور پروقار نظریے کے خلاف غور فرمائیں کہ غیر قرآنی ضابطہ حیات کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر کے قدیم ہندو ضابطے پر ہم اگر غور فرمائیں تو اس میں برہمن، کھتری، ویش اور شودر۔ ہندو دھرم نے نوع انسانی کو 4 ورنوں کے بدترین بٹوارے میں بانٹ رکھا ہے۔ نمبر 1 برہمن۔ ویدوں کا علم حاصل کرنے کا حق صرف برہمنوں کو دیا گیا ہے، ان کے سوا اور کسی کو اس کا حق حاصل نہیں۔ نمبر 2 کھتری۔ ملک پر حکومت کرنے کا حق صرف کھتریوں کو ہے اور کسی کو نہیں۔ یہ ویدوں کا علم حاصل کرنے کے مجاز نہیں۔ نمبر 3 ویش۔ کھیتی باڑی اور دکانداری کے مجاز صرف ویش ہیں اور کوئی نہیں۔ ویدوں کے پڑھنے کا انہیں بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ نمبر 4 شودر۔ ان کا کام باقی 3 ورنوں کی صرف خدمت کرنا ہے، یعنی یہ لوگ صرف برہمن، کھتری، ویش کے لیے کھانا پکائیں گے، تو برتن مانجیں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے۔ ویدوں کا علم حاصل کرنا ان کے لیے اس قدر ممنوع ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا کان اتفاقیہ طور پر بھی ویدوں کا کوئی منتر سن لیں تو ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سورن ہندو۔ ہندوؤں کی ایک قسم قرار دی گئی ہے سورن ہندو، اور اس کے مقابلے پر ایک قسم ہے نیچ ہندوؤں کی۔ ہندوستان کے علاقہ مدارس میں نیچ ہندوؤں پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے گلے میں ایک گھنٹی لٹکا کر رکھیں تاکہ جب وہ کہیں آئیں جائیں تو سورن ہندوؤں کو پتہ چل جائے کہ نیچ ہندو آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے سایہ سے بچا لیں۔ یہ اس لیے کہ ہندو دھرم میں انسانیت کی اس طرح مٹی پلید کی گئی ہے کہ اگر نیچ جاتی کے ہندوؤں میں سے کسی کا سایہ کسی سورن ہندو پر پڑ جائے تو اسے فوراً شنان کرنا پڑتا ہے، یعنی نہانا پڑتا ہے، کیونکہ نیچ جاتی کے ہندوؤں کے سائے سے سورن ہندو ناپاک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورن ہندوؤں کے مندر تک نیچ جاتی کے ہندوؤں سے الگ ہیں، ان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھوت ہندو۔ جب ہندوؤں نے ہندوستان کو فتح کیا تو ہندوستان کے قدیم باشندوں کول، دراوڑ وغیرہ کو چوڑے چماروں کے فرائض سونپ کر انہیں اچھوت قرار دے دیا گیا۔ ان سے کوئی ہندو مس نہیں کرے گا، ان کے سائے سے بچتا رہے گا۔ اس انتہائی ذلت آمیز سلوک سے تنگ آ کر اچھوت بیچاروں نے ہندو دھرم اختیار کر لیا تاکہ نفرت کم کر کے انہیں ہندو برادری میں شامل کر لیا جائے، مگر خود اپنے اندر برہمن، کھتری، ویش، شودر کے علاوہ سورن ہندو یعنی اعلیٰ جاتی کے ہندوؤں اور نیچ جاتی کے ہندوؤں جیسی باہمی نفرت کی اساس پر قائم انسانیت سوز قسم کی حامل قوم بھارت دیش کے سابقہ باشندوں کو، جنہیں وہ پہلے ہی چوڑے چمار کا درجہ دیے ہوئے تھی، کس طرح ہندو قوم میں شامل کر سکتی تھی۔
انہیں اچھوت کی بجائے ہریجن کا نام دیا گیا، اور نفرت بدستور قائم اور مندروں میں داخلہ بدستور بند رہا۔ اس انسانیت سوچ سلوک سے تنگ آ کر ہریجن اسلام کی طرف جھک گئے۔ اہل اسلام نے انہیں مسلمہ انسانی تکریم کا درجہ دیا، مگر مہاتما گاندھی نے فوراً بھانپ لیا کہ اس طرح تو ہندوستان کے سابقہ باشندے، جنہیں ہم نے چوڑے چمار کا درجہ دیا ہوا ہے، سب مسلمان ہو جائیں گے اور بھارت دیش میں اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے خود آگے بڑھ کر انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ ہندو دھرم اختیار کیے رہیں تو ہندو قوم ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر مل کر کھائے گی اور انہیں مندروں میں داخل بھی کر لے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مہاتما گاندھی کے چکمے میں آ گئے۔ مہاتما گاندھی نے منافقانہ طور پر ان کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا اور مندروں میں داخل کیا، مگر ہوا یہ کہ برہمن پجاریوں نے ہریجنوں کی پوجا پاٹ کے بعد مندروں کو دھونے اور خود کو شنان کر کے پاک ہونے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ مہاتما گاندھی نے بھارت دیش کی اکثریت کو مسلمان ہونے سے تو بچا لیا، مگر ہریجنوں کو بدستور اچھوت قرار دیے رکھا۔ ان کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانے کے لیے ہندو ہرگز تیار نہیں، بدستور ان سے نفرت جو ہے وہ قائم ہے۔ ہریجنوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ آج کل کے بھارتی اخبارات جو ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ ان کے کالم آئے دن ایسی خبروں سے سیاہ پائے جاتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں ہریجنوں کے خاندان کو ان کے معصوم بچوں سمیت آگ میں پھونک کر زندہ جلا دیا گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ جب کسی سورن ہندوؤں پر کسی ہریجن ہندوؤں میں سے جنہیں اچھوت قرار دیا گیا ہے کسی کا سایہ پڑ جائے، یا کوئی ہریجن ہندو دوسرے ہندوؤں کے مندر میں چلا جائے تو انہیں اس لیے زندہ جلا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے برہمنوں اور مندروں کو برشٹ کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے۔ تو ملکی اور غیر ملکی کی ظالمانہ تقسیم، تکریم انسانیت کے خلاف کرۂ ارض پر ملکی اور غیر ملکی تقسیم بھی وجہ فساد بنی ہوئی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ برما سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھر جلا کر اس لیے نکال کر بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا گیا کہ یہ غیر برمی ہیں، اور خود بنگلہ دیش نے بہاریوں کو نکال کر اس لیے پاکستان کی طرف دھکیل دیا کہ یہ غیر بنگالی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی کی ظالمانہ تقسیم نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں تک کو بھی تکریم انسانیت سے عاری کر دیا۔ اب ایک اور تقسیم ہے، وہ کالے اور گورے کی مفسدانہ تقسیم۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کالے گورے کے فرق کی بدولت تکریم انسانیت کا کھلا انکار موجود ہے۔ امریکہ کے قدیم باشندوں کے رنگ کالے ہیں، جنہیں ریڈ انڈین کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یورپی ممالک سے وہاں جا کر آباد ہوئے ان کے رنگ گورے ہیں۔ مگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں نہ صرف یہ کہ کالوں کے ہوٹل گوروں سے الگ کر دیے گئے ہیں، بلکہ سفر کرنے کے لیے ٹرین کے ڈبے بھی الگ ہیں۔ امریکی حکومت نے اس مفسدانہ بٹوارے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہماری معلومات کے مطابق خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ نفرت جو ہے ابھی بھی بدستور جو ہے وہ قائم ہے۔ تو افسوس ہے کہ مندرجہ بالا قسم کے فساد انگیز تصورات کرۂ ارض پر آج تک موجود ہیں، جن سے آئے دن ایک اکلوتی نوع آدم کی مساویانہ تکریم انسانیت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی شودروں اور چھوتوں کے بچے اور گھر جلائے جا رہے ہوتے ہیں۔
کہیں برمی اور غیر برمی اور بنگلہ دیشی اور غیر بنگلہ دیشی تفاوت کی بنا پر عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ملکوں سے باہر دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ملکوں اور سلطنتوں کے اپنے آئین میں درج چلا آ رہا ہے، مگر اس کے برعکس کرۂ ارض پر صرف ایک کتاب قرآن مجید جس نے اعلان عام کر رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، 17/70۔ اور بے شک ہم نے پوری کی پوری نوع آدم کو واجب التکریم قرار دیا ہے۔ تو سامعین کرام، آج جو نوع انسانی کی جو ہے اس بنیادی حقوق جو ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، اس کی جو ہے وہ آج پہلی قسط جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں باقی جو قسطیں ہیں وہ آئندہ قسط میں انشاءاللہ میں پوری کروں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سامعین جو ہے اس کو بڑے شوق سے آئندہ بھی سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا قرآنی سیشن سورہ آل عمران کا پہلا درس آیت نمبر 1 سے 6 تک کا مفہوم و تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس سے اگلی آیات کے ساتھ 7ویں آیت ہوگی آل عمران کی، اور مزید اس سے آگے ہم چلیں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔